بچپن میں جب قرآن سے واسطہ پڑھا تو پہلی دفعہ جو تلاوت سنی وہ قاری عبدالباسط صاحب کی تھی یا پھر قاری عبدالرحمن سدیس صاحب کی تھی. گھر میں ٹیپ ہوتی تھی، والدہ کیسٹیں لگایا کرتی تھی. پھر حفظ کے لیے گئے تو وہاں پہ جو حدر کی تلاوت چلتی تھی وہ بھی قاری عبدالرحمن سدیس صاحب کی ہوتی تھی. اس سے پہلے 2-3 دفعہ آنا ہوا، نماز پڑھی قاری عبدالرحمن سدیس صاحب کے پیچھے. لیکن رمضان المبارک میں پہلی دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت نصیب فرمائی ہے کہ حرم میں آیا ہوں. آج تراویح پڑھی ہے اور بہت مزہ آیا جب وہ تراویح اس قاری کے پیچھے پڑھی جس کو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. خواب تھا، ایک حسرت تھی قاری عبدالرحمن سدیس صاحب. اور تلاوت بھی کیا، سورۃ یوسف ماشاءاللہ. اور سورۃ یوسف کا چونکہ ترجمہ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آتا ہے. وہ آیت کہ انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. اور پھر وہ پڑھتے ہوئے قاری سدیس کا ہچکیاں باندھ لینا، آواز کا بھرا جانا جب وہ زلیخا کی دوستوں نے ہاتھ کاٹ لیے اپنے. پھر وہ جو ساری ماشاءاللہ کیا چیزیں تھیں، بڑا لطف آیا، عجیب. اور یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ اگر آپ کو ترجمہ آتا ہو اس وقت تلاوت سننے کا، تراویح پڑھنے کا، قرآن سننے کا ایک عجیب لطف ہوتا ہے، ایک عجیب احساس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کہنا کیا چاہ رہا ہے، اس کا مقصود کیا ہے، وہ سمجھانا کیا چاہ رہا ہے. اور پھر یہ کہ ایک اور بڑی غلط فہمی یہ کہی جاتی ہے کہ جناب حرم کے اندر غزہ کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے، مسجد اقصیٰ کے حوالے سے دعا نہیں مانگی جاتی. ایسا بالکل نہیں ہے. آج وطر پڑھے ہیں اور بڑی لمبی دعا منگوائی ہے قاری عبدالرحمن سدیس صاحب نے، جس کو قنوت کا آپ کہتے ہیں. تو اس کے اندر تفصیل کے ساتھ انہوں نے فلسطین کے لیے، وہاں کے مسلمانوں کے لیے، وہاں کے مظلوموں کے لیے، مسجد اقصیٰ کے لیے دعا مانگی ہے. اور جو لوگ ان پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں ان کے لیے بد دعائیں بھی کی گئی ہیں. تو یہ نیگیٹو پرسیپشن ہے کہ یہاں پہ ہر چیز بند ہو گئی ہے، دعا کرنے پہ پابندی نہیں ہے، اور جو دعا مانگتا ہے، جو اس حوالے سے بات کرتا ہے، اس کو ممبر سے ہٹا دیا جاتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو لے کے آئے، رمضان المبارک میں لے کے آئے. ایک رمضان اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر اور پھر قاری عبدالرحمن سدیس. باقی تمام قراء بھی یقیناً بہت اچھا پڑھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھتے ہیں، لیکن ایک قاری عبدالرحمن سدیس کے ساتھ بچپن کا ایک رومانس وابستہ ہے، تو اس لیے ایک عجیب سا احساس ہے خوشی کا جو میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں. جزاکم اللہ خیرہ.